بلوچستان کے علاقے یوب میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 30 کلومیٹر جبکہ مرکز یوب سے 76 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ شہری خوف کے باعث کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ رواں سال کا آج پہلا چاند گرہن صبح 9:53 پر شروع ہوا۔ اختتام دوپہر 2:22 پر ہوگا۔ چاند گرہن کا عروج 12:12 پر ہوگا۔ چاند گرہن یورپ، شمال مشرقی ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ شمال میں دیکھا جائے گا۔ چاند گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں جاری مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ اسرائیل 40 یرغمالیوں کے بدلے 700 فلسطینیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ عمر قید کی سزا پانے والے 7 فلسطینیوں کو ایک خاتون فوجی کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے جنگ بندی کے معاہدے میں پیش رفت کے لیے امریکی دباؤ کا بھی اعتراف کر لیا۔ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ ریکوڈک سے بندرگاہ تک لاجسٹکس کی حفاظت ہر صورت کی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ برک گولڈ کمپنی کا وفد بھی شریک ہوا۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن سے متعلق منصوبہ سازی پر زور دیا گیا۔ نئی ریلوے لائن سے چاغی مستفید ہوگا اور کان کنی کی صنعت کو فروغ ملے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلحے کی نمائش روکنے کے لیے قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پتنگ کی ڈور سے جاں بحق بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ اٹھا ہے۔ پتنگ بازی کا ہر صورت سدباب کیا جائے۔ پنجاب میں کہیں بھی نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، مریم نواز کی ہدایت۔ غلام نبی میمن دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ غلام نبی میمن مختلف اہم عہدوں پر کام کر چکے۔ وفاقی حساس ادارے میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ سندھ کے امن و امان کی خاطر کئی اہم فیصلے کیے۔ آئی جی سندھ کی تقرری میں 21 روز لگے۔ سندھ حکومت نے 4 مارچ کو آئی جی کے لیے نام بھیجے تھے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ متوسط طبقے کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں سبزیاں، پھل، دالیں مہنگی ہونے پر شہری سخت پریشان۔ مارکیٹس میں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانے کی عوام کی دہائی۔ کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا۔ 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے۔ ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں۔ اب جمے گا کھیل، اب بنے گی ٹیم۔ قومی اسکواڈ کا انتخاب کرے گی 7 رکنی سلیکشن کمیٹی۔ کوئی چیئرمین نہیں ہوگا۔ 7 ارکان کے پاس یکساں اختیارات ہوں گے۔ مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ وہاب ریاض، محمد یوسف، اسد شفیق اور عبدالرزاق کے علاوہ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ۔ چیئرمین پی سی بی کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ 4-5 روز میں کوچز کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا۔ حارث رؤف کا کانٹریکٹ بحال، ڈریم ٹیم بنانے کا اعلان۔ اماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہونے کا اعلان۔ کہا زندگی فیصلوں پر نظر ثانی کا موقع دیتی ہے۔ پی سی بی کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے لیے کھیلنے کا اب بھی خواب رکھتا ہوں۔ رواں سال کا پہلا جزوی چاند گرہن آج ہوگا۔ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا۔ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند معمول سے 10% کم روشن ہوگا۔ اور بہار زندگی بخشتی ہے، رت بدلتی ہے، پھول کھلتے ہیں، ڈالی ڈالی مسکراہٹ بکھیرتی ہے۔ لاہور کے جیلانی باغ میں رنگا رنگ پھولوں کی نمائش۔
60,000 سے زائد پلوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی۔ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ ریکوڈک سے بندرگاہ تک لاجسٹکس کی حفاظت ہر صورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ برک گولڈ کمپنی کا وفد بھی شریک ہوا۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن سے متعلق منصوبہ سازی پر زور دیا گیا۔ نئی ریلوے لائن سے چاغی مستفید ہوگا اور کان کنی کی صنعت کو فروغ ملے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسلحے کی نمائش روکنے کے لیے قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پتنگ کی ڈور سے جاں بحق بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ اٹھا ہے۔ پتنگ بازی کا ہر صورت سدباب کیا جائے۔ پنجاب میں کہیں بھی نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، مریم نواز کی ہدایت۔ غلام نبی میمن دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ غلام نبی میمن مختلف اہم عہدوں پر کام کر چکے، وفاقی حساس ادارے میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں، سندھ کے امن و امان کی خاطر کئی اہم فیصلے کیے۔ آئی جی سندھ کی تقرری میں 21 روز لگے۔ سندھ حکومت نے 4 مارچ کو آئی جی کے لیے نام بھیجے تھے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، متوسط طبقے کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں سبزیاں، پھل، دالیں مہنگی ہونے پر شہری سخت پریشان۔ مارکیٹس میں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانے کی عوام کی دہائی۔ کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا۔ 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے۔ ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں۔ اب جمے گا کھیل، اب بنے گی ٹیم۔ قومی اسکواڈ کا انتخاب کرے گی 7 رکنی سلیکشن کمیٹی۔ کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، 7 ارکان کے پاس یکساں اختیارات ہوں گے، مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ وہاب ریاض، محمد یوسف، اسد شفیق اور عبدالرزاق کے علاوہ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ۔ چیئرمین پی سی بی کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ 4-5 روز میں کوچز کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا۔ حارث رؤف کا کانٹریکٹ بحال، ڈریم ٹیم بنانے کا اعلان۔ عماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہونے کا اعلان۔ کہا زندگی فیصلوں پر نظر ثانی کا موقع دیتی ہے۔ پی سی بی کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے لیے کھیلنے کا اب بھی خواب رکھتا ہوں۔